ناظرین کرام، جب قوم مشکل میں ہو، قوم مر رہی ہو، بڑے پیمانے پر اموات ہو رہی ہوں، تو قوم کو سہارا دینے والا جو ادارہ ہوتا ہے وہ اس ملک کی پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ قومی اسمبلی کا اجلاس صدر پاکستان نے 13 مارچ کو ملتوی کیا تھا۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد 7 مئی کو دوبارہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اب 11 مئی سن 2020 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے ایک درخواست ریکوزیشن گزاری تھی۔ اس ریکوزیشن کے مطابق 7 مئی کو اجلاس منعقد ہونا تھا، یعنی 14 دن کے اندر اندر، لیکن حکومت اجلاس بلانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اب حکومت اور اپوزیشن میں کیا طے پایا ہے، کیسے اجلاس ہوگا، اس کی تفصیل میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار یہ طے ہوا ہے کہ کسی قسم کے سوالات نہیں کیے جائیں گے، قرم کی نشاندہی بھی نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی قانون سازی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی توجہ دلاؤ نوٹس دیا جائے گا، نہ کسی قانون پر بات ہوگی، نہ ہی تحریک التوا پیش کی جائے گی۔ یعنی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور اجلاس کے اندر ہمارے اراکین اسمبلی پہنچیں گے، وہاں پر تقریریں کریں گے اور پوری قوم ان کی تقریریں سنے گی، اور تقریریں سننے کے بعد اجلاس کو پھر غیر معینہ مدت کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہوگا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس سال میں 130 دن جاری رکھنا آئینی ذمہ داری ہے، اور ابھی تک موجودہ سال میں یہ جولائی کو ان کا ٹرم مکمل ہوگی، اور ابھی تک موجودہ اسمبلی جو ہے وہ 100 دن بھی پورے نہیں کر پائی ہے، اور جولائی کے اندر انہوں نے یہ اجلاس جو ہے وہ 130 دن پورے کرنے ہیں۔ ناظرین اکرام، قومی اسمبلی کا بنیادی کام قانون سازی کرنا ہے۔ ایک مشکل وقت میں جب قوم کورونا کے وبا سے لڑ رہی ہے، تب قومی اسمبلی کو بند کر دیا گیا۔ دنیا بھر کی پارلیمنٹ، یہ صرف پاکستان نہیں ہے، دنیا بھر کی پارلیمنٹوں نے اپنا اپنا کام کیا، اجلاس ہوئے، اجلاس SOPs کے تحت منعقد کیے گئے، لیکن اجلاس ضرور کیے گئے، اور اجلاس میں انہوں نے قوم کی رہنمائی کی، وہاں پر بڑے بڑے فیصلے کیے گئے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ اور اس کے ارکان، قومی اسمبلی کے ممبر، ایون کے سینٹ کے ممبران بھی وہ خاموش بیٹھے رہے۔ صادق سنجرانی صاحب، چیئرمین سینٹ نے درمیان میں کوشش کی تھی کہ اجلاس بلا لیا جائے، لیکن اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ ناظرین کرام، جب قوم مشکل میں ہو، قوم مر رہی ہو، بڑے پیمانے پر اموات ہو رہی ہوں، تو قوم کو سہارا دینے والا جو ادارہ ہوتا ہے وہ اس ملک کی پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ مشکل ترین حالات سے نکالنا وہ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ اگر ملک کے اندر کوئی فائنانشل بحران آ جاتا ہے، ملک کے اندر کوئی اور طرح کا بحران آ جاتا ہے، تو پھر قومی اسمبلی جاگتی ہے اور قومی اسمبلی کے اجلاس منعقد کر کے وہاں پر اس مسئلے کو زیر بحث لا کر تجاویز لی جاتی ہیں، اور ان تجاویز کی روشنی میں پھر ایک پالیسی بنائی جاتی ہے۔ اگر قانون سازی کی ضرورت ہو تو قانون سازی کر کے بھی اس کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس دوران متعدد آرڈیننس جاری کیے گئے، صدر پاکستان کی طرف سے آرڈیننس جاری کیے گئے، گورنر صاحبان کی طرف سے آرڈیننس جاری کیے گئے۔ کیوں؟ اسمبلی ان سیشن نہیں تھی۔ اگر اسمبلی ان سیشن ہوتی تو صدر کو بھی آرڈیننس جاری نہ کرنا پڑتا، گورنر صاحبان کو بھی آرڈیننس جاری نہ کرنا پڑتے، کیونکہ قانون سازی صرف اور صرف پارلیمنٹ کا استحقاق ہے۔ یہ تو صرف ایمرجنسی بنیادوں پہ رکھا گیا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو تو صورتحال سے نپٹنا ہو، تو اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے جو ہے آرڈیننس کا سہارا لیا جاتا ہے۔
ناظرین کرام، ہمارے پارلیمان خاموشی سے سو گئے، یہاں تک کہ آپ اپنے اپنے حلقوں میں نظر دوڑائیں، آپ کو آپ کا ایم این اے، آپ کو آپ کے نمائندگان نظر ہی نہیں آئے ہوں گے۔ کیوں؟ جب پارلیمان کا اجلاس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اگر وہ ہمیں نظر بھی آئیں تو ہمارے کس فائدے، جب ان کا بنیادی ذمہ داری پارلیمنٹ کے اندر جا کر قانون سازی کرنا تھی۔ جو آرڈیننس جاری کیے گئے، کیا وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر وہ قانون سازی نہیں کی جا سکتی تھی؟ اب جب اجلاس ہونے جا رہا ہے، طے کیا گیا ہے اپوزیشن کے ساتھ توجہ دلاؤ، نوٹس نہیں دیں گے، پھر اجلاس کس بات کا آپ طے کر رہے ہیں؟ کسی قسم کی قانون سازی نہیں ہوگی تو پھر آپ کس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے اکٹھے ہونے کا؟ کیا پالیسی آپ بنانے جا رہے ہیں؟ کیا ایجنڈا ہے آپ کے پاس؟ صرف کرونا کی وبا پر آپ نے وہاں پر اپنے پارلیمنٹ کے اندر آ کے تقریریں کرنی ہے؟ یہ پوری قوم آپ کی تقریریں سننے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ آپ کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس بلائیں اور وہاں پر قانون سازی کریں۔ بتائیں کتنے ارب روپے ہم نے لوگوں کے اندر ڈیلیور کیے، بتائیں کہ ہم نے ان کو کیسے کیسے تقسیم کیا، بتائیں کہ اس کی تقسیم کا طریقہ کار پارلیمنٹ کے اندر طے کیا گیا نہیں طے کیا گیا۔ اگر پارلیمنٹ کا اپنا بنیادی کام کر رہی ہوتی تو یہ سوالات اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب قوم اس فیز سے گزر رہی ہے، پھر بھی اللہ بھلا کرے اپوزیشن لیڈر کا کہ انہوں نے 94 ممبران سے دستخط کروا کے سگنیچر لے کر اپلیکیشن تو دے دی ہے، اور اب اپوزیشن کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بھرپور وہاں پر نمائندگی کرے۔ یہ ملک کی تاریخ کا وہ بدبخت دور ہے جس کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ اپوزیشن کسی قسم کے کوئی سوالات نہیں کرے گی۔ مجھے بتائیں اپوزیشن کا اور کام کیا ہے؟ اپوزیشن نے حکومت سے پوچھنا ہے کہ کرونا وبا کے اندر آپ نے امداد کہاں کہاں دی ہے، آپ نے کون کون سے قانون سازی کی ہے، آپ نے کہاں کہاں کس کس ایریے میں کام کیا ہے اور کیا کیا کمیاں ہیں۔ اپوزیشن کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ لیکن اپوزیشن نے بھی یہ طے کر کے اپنی درخواست واپس لے لی، اور اب حکومت جو ہے وہ اجلاس بلانے جا رہی ہے 11 مئی کو۔ اللہ کرے یہ اجلاس پاکستانیوں کے لیے کوئی بہتری کا سبب بن جائے۔ آج کی ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں عوام کے حقوق کے لیے کس قدر کاوشیں کر رہے ہیں، کس قدر کام کر رہے ہیں۔ وہ صرف آئینہ دکھانا تھا عوام کو۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آگاہی مہم میں اضافہ ہو سکے۔